ہاسپٹل کے اندر جو پیشنٹ آتا ہے، ایڈمٹ ہوتا ہے، اس کو ہاسپٹل کی یونیفارم پہننی پڑتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین ہو یا اپنے علاقے کا منسٹر ہو۔ جب ہسپتال آئے گا، پیشنٹ بن کر آئے گا، تو اس کو ہاسپٹل کی یونیفارم پہننی پڑے گی۔ اسی طرح جو آخرت کا ہاسپٹل ہے، جہنم ہے، جو اس میں ایڈمٹ ہوگا، اس کو وہاں کی یونیفارم پہننی ہوگی۔ اور وہ یونیفارم کیسی ہوگی؟ قرآن عظیم الشان کہتا ہے سرابیلہم من قطران، ان کو لباس دیا جائے گا، یونیفارم دی جائے گی آتش گیر مادے کی بنی ہوئی، تارکول کی بنی ہوئی، یہ پہننی پڑے گی۔ اور ساتھ ساتھ اس میں اتنی سخت بدبو ہوگی کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی گدھا مر جائے اور سڑ جائے، وہاں اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ قریب سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اگر ساری دنیا کے انسان اور درندے چرندے پرندے جانور، خشکی والے اور پانی والے، سارے کے سارے جاندار ایک جگہ مر جائیں اور وہ سڑ جائیں، گل جائیں، وہاں جتنی بدبو ہوگی جہنمی کی یونیفارم میں اس سے زیادہ بدبو ہوگی۔ یہاں تو پھر خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، یہ پوائزن ہے، یہ کورل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہاں یہ بدبودار لباس پہننا پڑے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل کے اندر مریضوں کے لیے کمرے بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو جہنم کے اندر بھی ان کو چھوٹے چھوٹے کمرے ملیں گے۔ کتنے چھوٹے ہوں گے؟ قرآن عظیم الشان کہتا ہے مکاناً ضیقاً مقرنین فی الاصفاد، اتنے چھوٹے کمرے کہ جن میں نہ اچھی طرح کھڑے ہو سکیں گے، نہ بیٹھ سکیں گے، نہ لیٹ سکیں گے، بس رکوع کی سی سچویشن ہوگی۔ اسی حالت میں ان کو سارا وقت گزارنا پڑے گا۔ پھر کمروں میں ہم نے دیکھا کہ ایک بیڈ پڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کمبل ہوتا ہے اور مختصر سا سامان ہوتا ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ کیسا بیڈ ہوگا؟ کیسا کمبل ہوگا؟ قرآن کہتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے بھی آگ اور اوپر بھی آگ۔ اور وہ جو کمرہ ہوگا اس کی دیواریں کیسی ہوں گی؟ احاط بہم سرادقها، آگ کی دیواریں، آگ کا چھت، آگ کا فرش، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، یہ وہاں پر یہ مریض کے ساتھ یہ اس کو سہولیات ملیں گی۔